تیرے 50 فالوور کیا کون سا دفعہ نافذ کیا ہے؟ 144 ہم 804 نافذ کر دیں گے بھائی جان، ٹینشن نہ لیں، ہم ہر صوبے میں دفعہ 804 نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو محمد۔ اچھا سہیل افریدی صاحب، آپ واضح طور پہ ورکرز کو یا قیادت کو بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا اسلام آباد کے پی ہاؤس سے نکلیں گے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی آپ کے محکمے نے فور کاسٹ کیا ہے 6 سے 9 تک شدید بارشیں صوبے میں، فلش فلڈنگ اور باقی پورے صوبے میں ہی شدید بارشیں ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، تو کیا متبادل انتظامات آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے انہی تاریخوں میں 11 بجے 9 تاریخ کو 11 بجے پشاور سے انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے لیاقت باغ کی طرف، اور راستے میں جو ہماری جتنے بھی ضلع آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 سے 9 اور جو آنے والے مونسون کی بارشیں ہیں ان سب کے لیے ہم نے اپنے کنٹنجنسی پلان بنا چکے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس، اور یہ ہم جنوری سے اس پر کام کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی بھی آفت سے جتنا ہم سے ہو سکے، کیونکہ یہ قدرتی آفات ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کس حد تک جو ہیں یہ قدرتی آفات افیکٹ کریں گے ہمارے ضلع کو یا جہاں پر یہ واقع ہوتے ہیں اس کو، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں، اور جو ہے ان کو جلد از جلد جب خدا نخواستہ کوئی آفت آئے تو ان کو ریلیف دے سکیں۔ اور خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے اپنا کنٹنجنسی پلان تمام ڈپارٹمنٹس کا بنا چکا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ دوسری بات، اگر فرض کریں 6 سے 9 تک ہیں تو 9 کو ہماری ایونٹ ہے، 9 کو بارش ہو، جو ہے گرمی ہو، سردی ہو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار پہنچیں گے۔ ایک منٹ اچھا، سب سے پہلے میں تو صاف ہوں بھائی جان، میں کھلی کتاب ہوں، صاف بات ہے، ملٹری آپریشن نہ پہلے کسی مسئلے کا حل تھا نہ آج کسی مسئلے کا حل ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے چھت تلے ہم نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کی متفقہ یہ رائے تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 22 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بند کمروں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو میرے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام اون کرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور ان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جا رہا ہوں، ان کو سب پتہ ہے۔ اگر آپ کے کویسچن سے ان کے دل مینیپولیٹ ہوتے ہیں، ان کے ذہن مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر جو زبردستی بغیر کسی مقصد کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا ملٹری آپریشن، تیرا میں انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پر، میں نے بار بار یہ بولا کہ وہاں پر تو برف باری پڑی ہے، آپ نے برف باری کے خلاف ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 مہینوں، میں نے کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو 2 مہینوں میں واپس نہیں بیچتے، اور اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا۔ میں نے اپنی قوم کو سچ بتایا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سچ بتائے، یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے۔
ہم نے قوم سے سچ بولنا ہے. باقی جو ہیں بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کی زور پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہے تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے, اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں, باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے پرامن احتجاج کی بات کی تو پرامن احتجاج کی وجہ سے PTI کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ پنڈی میں جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا صوبائی حکومت پنجاب. اور ساتھ ساتھ آپ بند کمروں کی فیصلے کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کی وجہ سے یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے, تو بند کمروں کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لائے عمل یہی ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. اس میں عمران خان صاحب کے ہدایت اور نظریے کے مطابق اس جو بدامنی شروع ہیں, جو بدامنی لائی گئی ہیں, تو اس کا حل میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق, عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جو لائے عمل ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. لیکن دونوں میٹنگز میں جو میری ان کو مشورے تھے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے, جو کہ خطرناک ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بدامنی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کو افیکٹ نہیں کرے گی, اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پر پڑے گا. اگر فرض کرے آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس ہوگی, تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے. اگلا سوال کیا تھا آپ؟ اچھا, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نقصان تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. جو ہم نے کیا, یہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر فرض کرے جو پالیسی میں دے رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے تو 100 دن میں جو ہے یہ تمام بدامنی خیبر پختونخوا سے ختم ہوگی, لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. ان کا احساس ہوا. صبر کرے, میں آ رہا ہوں نا. سب سے پہلے جو ہے ان کی بھی تھوڑی وہ سنیں نا, صرف ہمارے بارے میں سنتے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا, یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ انتشاری ہے اور ہمیشہ جو ہے احتجاجی سیاست کرتے ہیں. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. اب بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں, ابھی بھی بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں بند ہیں, ابھی بھی عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں, ابھی بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے, ابھی بھی ہمارے ورکرز کی چادر اور چار دیوالی کی پاماری ہو رہی ہے. تو ہم پرامن ہیں. یہ انتشاری ہے, یہ پاکستان میں ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پنجاب پولیس بن گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں. اچھا, یہ پنجاب پولیس بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہمیشہ شر میں خیر ہوتا ہے. تو پاکستان میں انتشار ہوگا تو یہ جعلی حکومت یہاں مسلط رہے گی. پاکستان میں انتشار ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی کہ وہ ان کو جو ہے پاکستان پر مسلط رکھے گی. تو ان کا شر میں ہمیشہ خیر رہتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ شر نہ ہو, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہو. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ پھر اپنے لوگوں کو 9 مئی کی طرح ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ اندر گھسا کر کوئی انتشار پھیلائیں گے. لیکن ہم نے اس دفعہ ورکرز کو کہا ہے کہ جو بھی انتشاری آپ میں گھسے اور وہ غلط کام کرے, آپ نے ان کو پکڑنا ہے, ان سے ویڈیو بنانی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, وہ ہمارے صفوں میں ان کو گھساتے ہیں. اگلا کوسچن. این او سی ان کا کام ہے کہ ملے. جی دے. یہ بتائیے گا کہ پولیس اور آپ کے ورکر عہدیداران کی آنکھ مچولی تو ابھی سے جاری ہے. 9 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا, آپ کا کون مرد مجاہد جو ہوگا جس کے ذمہ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لیاقت باغ پہنچے گا, کیونکہ پولیس تو آپ کو پہنچنے نہیں دے گی. ان کو پتہ ہے جو پیٹرول پرائسز ہے اس کے بعد آپ کا جلسہ سر کامیاب ہو جانا ہے, عام لوگ بھی شریک ہوں گے اس میں. تو ابھی سے آپ نے کس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کے ایٹ لیسٹ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا ہدف تھا وہاں پہ آپ پہنچ گئے؟ دیکھیں, ہمارا ہدف جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو جو ہے آزاد بولنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں برائے نام جمہوریت کی وجہ سے, سو کال جمہوریت کی وجہ سے
जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है, लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर का, किसान का, गरीब का, फकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है। इजाज़त नहीं दी जाती जलसे की, तो कल को अगर मरियम नवाज़ साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती तो आप इजाज़त नहीं देते? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईद से पहले आपने ज़्यादा कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई पोस्ट बना, अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? सर कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं, अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाएं। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं। लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी के साथ चल रही है वो भी ख़त्म हो।
کیونکہ اگر آپ معاشی استحکام کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کا سیاسی استحکام لانا انتہائی ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. صرف اتنی سی بات میں نے کی ہے. اور دوسرا جو ہے، ہم کسی سے بھی کیوں مانگے؟ جو ہمارا حق ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے، وہ صرف پورا ہو. انصاف کا تقاضا پورا ہو، عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جو ہے جیل سے باہر ہوں گے. آج کیس لگنا تھا، نہیں لگا، جج صاحب بزی تھے. تو یہ جو نفرتیں بڑھانے کی بھرپور کوشش. اچھا، یہ بہت ضروری ہے. کہ انہوں نے مجھے نہیں، ایک قبائلی نوجوان کو جو مڈل کلاس سے، جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کبھی الیکشن بھی جیت پائے گا، کبھی اسمبلی کا حصہ بھی بن پائے گا، آج عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو اس سے جو قبائلی نوجوانوں یا قبائلی عوام کے ذہنوں میں ایک امید کی کرن جاگی ہے، تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کوئی پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا. یہ صرف قبائلی عوام ہی سوچ سکتے ہیں. اگر ان حالات میں کوئی غلط ڈیسیجن کیا گیا اور اس طرح کا کوئی جو ہے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں سے بہت بڑا ری ایکشن آئے گا اور بہت غلط ری ایکشن آئے گا، اور وہ پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا. پیغام دینا چاہیے بس میں نے پیغام دے دیا، اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹیکس لگانے